आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नावान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में ऐसे लोगों के लिए जो कुव्वत बख्श अद्वियात में बिल्कुल बेज़रर अद्वियात के शौकीन होते हैं, या उनकी ये कोशिश होती है कि कोई ऐसा नुस्खा हाथ आए जिसमें ना कोई केमिकल हो, ना कोई कुश्ता हो, ना कोई जहरीली दवाई हो, और ये ऐसा नुस्खा हो कि जो हमारी बदनी ज़रूरत जो है उसको पूरा करे, सर से लेके पाँव तक कुव्वत फराम करे। और ज़ाहिरी बात है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र थोड़ी बढ़ती जाती है तो बदनी कमज़ोरियाँ जो हैं वो ज़ोर पकड़ती जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ज़ाती तौर पर भी ऐसे नुस्खा जात का ही ख्वाहिशमंद होता हूँ कि जो बिल्कुल बेज़रर हूँ। और बहुत सारे दोस्तों की मुझे फरमाइशें भी आती रहती हैं कि बिल्कुल कोई आसान बेज़रर चुटकला या कोई ऐसा नुस्खा जो हम रूटीन में अपने घरों में बनाकर कोई भी बंदा जो है वो इसको इस्तेमाल कर सके, ऐसा नुस्खा बयान करें। आज की ये वीडियो जो है ये ऐसे तमाम लोगों के लिए है। बिलखसूस मैंने ये देखा है कि बहुत पढ़े लिखा जो एक तबका है हमारा, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और ब्यूरोक्रेट भी हैं और भी मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज बड़े बड़े जो पढ़े लिखे और नफीस मजाज के लोग होते हैं। ज़ाहिरी बात है बदनी ज़रूरत तो उनकी भी होती है, कमज़ोरियाँ तो उनको भी होती हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है। मुझे अक्सर ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं या बाज़ लोग मेरे साथ व्हाट्सएप वगैरह पर रब्ता करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि जी हकीम साहब देखें आजकल जो हमारा कल्चर चल रहा है तो तबाह कुन जहरें और इंतहाई ख़तरनाक केमिकल्स जो हैं वो अद्वियात के नाम पर नीम हकीम और ये जाली क्वैक्स टाइप लोग जो हैं ये लोगों को इस्तेमाल करवा कर उनका बेड़ा गर्क करते हैं। तो इस वजह से हम लोग बहुत ही बचकर रहते हैं ऐसी अद्वियात से कि कहीं कोई ऐसी दवाई ना हम इस्तेमाल कर लें जो हमें अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा नुस्खा जो बिल्कुल बेज़रर हो। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे भाइयों के लिए बिल्कुल एक सादा सा नुस्खा बयान करने जा रहा हूं, और ये इतना आसान और इतना सादा नुस्खा है कि कोई भी बंदा, बल्कि घरेलू खतून भी इस नुस्खा को तैयार कर सकेगी। और आप देखेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से रिजल्ट्स जो हैं इसके बड़े ही बेमिसाल होंगे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। अच्छा, आपने सबसे पहले ये करना है कि छुहारे लेने हैं। अगर नर छुहारा आपको मिल जाए तो सबसे बेहतर है। नर छुहारा वो होता है जो बड़ा बड़ा होता है, और ये आप आम करियाने की दुकान से, पंसार स्टोर से उन्हें कहें कि हमें नर छुहारे दे दें, या अगर किसी बंदे को मसलन करियाने वाले को नहीं पता कि ये नर छुहारा क्या है तो उसे कहें कि जो बड़े बड़े छुहारे हैं ना वो आपको दे दें। अब आपने ये करना है कि ये जो छुहारे लेने हैं ये बिल्कुल सूखे सड़े नहीं लेने, थोड़े तरोताज़ा लेने हैं। आप छुहारा लेके उसको लंबी साइड से उसको एक कट दें, और कट देने के बाद उसमें से गुठली निकाल लें। जब ये गुठली आप निकाल लें तो उसके बाद इस छुहारे में आपने असली खालिस ज़ाफ़रान, अब ये बात याद रखें कि ज़ाफ़रान का असली होना बेहद ज़रूरी है। ज़ाफ़रान में मैं 3 किस्म का ज़ाफ़रान जो है वो आपको तजवीज़ करूँगा इस नुस्खा के लिए। सबसे पहले अगर कश्मीरी ज़ाफ़रान आपको मिल सकता है, वो महंगा मिलेगा लेकिन रिज़ल्ट उसका बेमिसाल होगा, तो असली कश्मीरी ज़ाफ़रान ले लें।
کشمیری زعفران اگر نہیں ملتا تو پھر آپ سپر نگین زعفران جو ہے یہ بھی تھوڑا مہنگا ہوتا ہے لیکن یہ آرام سے مل جاتا ہے، تو آپ سپر نگین زعفران لے لیں۔ اگر سپر نگین زعفران بھی نہیں ملتا تو پھر زرنامہ زعفران لے لیں۔ زرنامہ زعفران جو ہے یہ بھی مارکیٹ میں بعض اوقات شارٹ ہو جاتا ہے۔ میں تو ویسے بنیادی طور پر ان 3 قسم کے زعفرانوں کو استعمال کرنے کے حق میں ہوں، لیکن اگر کہیں سے یہ بھی نہ ملے تو پھر آپ کائنات زعفران اعلیٰ کوالٹی کا یا پھر مونگرا زعفران بھی لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چھہارے میں خالص زعفران جو ہے وہ جہاں سے آپ نے گٹلی نکالی ہے اس میں بھر دیں۔ یہ ایک چھہارے میں جتنا زعفران آ سکتا ہے، اس کو باریک پیسنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی زعفران جو ہے وہ چھہارے میں ڈالیں اور اس کو کسی چیز سے دبا کر چھہارے کو بھر دیں۔ اس کے بعد کیا کریں کہ جب گٹلی کی جگہ پہ زعفران بھر دیں تو کسی دھاگے سے اس کے جو لب ہیں وہ بند کر کے اچھی طرح سے ایسے طریقے سے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے کہ اس میں جو زعفران ہے وہ باہر نہ نکلے، وہ چھہارے کے اندر ہی پکتا رہے۔ اس پہ آپ نے اچھی طرح سے دھاگا لپیٹ دینا ہے۔ دھاگا لپیٹنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، جتنے بھی آپ نے چھہارے تیار کرنے ہیں اسی طریقے سے کر لیں، 1 2 3، اگر طبیب ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو روٹی بنانے والا آٹا ہوتا ہے جس کے پیڑے بناتے ہیں، اس کی موٹی سی روٹی بنا لیں، چھوٹی سی، تو اس کے درمیان یہ چھہارا رکھ کے اس کو پیڑے کی طرح گول کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ 2 طریقے سے اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پیڑے کو جو آپ نے آٹے کا تیار کر لیا اور اس میں چھہارا اور زعفران پیک کر دیا ہے، اس کو کسی بھی آئل میں یا گھی میں، جس طرح سموسے وغیرہ فرائی کرتے ہیں اس طرح اس کو فرائی کریں، اور اتنا فرائی کریں کہ یہ بالکل گولا پک کر سرخ ہو جائے۔ جب آپ کا یہ آٹے کا گولا سرخ ہو جائے تو آپ اس میں سے اس کو نکالیں، تیل وغیرہ میں سے گولا باہر نکال لیں، اور اس کے بعد گولے کو توڑ کر اس کے اندر سے چھہارا نکالیں، اور چھہارے کے اوپر سے آپ دھاگا اتار کر گرم گرم، یہ بات یاد رکھیں کہ گرم گرم چھہارے کی آپ نے کٹائی کرنی ہے۔ کٹائی کرنے کے بعد اس کی جب بالکل یہ ملیدہ سا بن جائے گا تو اس کی آپ نے چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا گرم خشک مزاج کا نسخہ بنے گا۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس گولے کو کسی چمٹے وغیرہ سے پکڑ کے سوئی گیس کے چولہے پہ آپ اس کو پکائیں، اور جب جب یہ پکتا جائے اس کی سائیڈ چینج کرتے جائیں۔ جب یہ روٹی کی طرح بالکل پک کر سرخ ہو جائے یا سیاہی مائل ہو جائے، اس کو جلانا نہیں آپ نے، یہ بات یاد رکھیں۔ اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر چھہارا جو ہے اور اس میں آگے زعفران جو ہے وہ پک جائے۔ تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے، اور اس کے بعد چھہارے کو گرم گرم کوٹ کر اس کی چنے کے دانے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ اب یہ گولیاں جو ہیں ان کو آپ چاندی کے ورق چڑھا لیں، یا ویسے ہی کچھ ایسی چیز اس کے اوپر لگا دیں، جس طرح گیرو بھی لگ سکتا ہے، یا بعض اوقات بیسن وغیرہ میں یا میدے میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں کہ اس کی ہلکی سی تہ اوپر چڑھ جائے گی۔ تو یہ آپ کی گولیاں جو ہیں وہ تیار ہیں۔ جب آپ اس کو کچھ عرصہ پڑا رہنے دیں گے تو یہ خشک ہو جائیں گی۔
اب اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 1 گولی سے 2 گولی روزانہ ہے۔ عام کمزوری میں اعصابی کمزوری ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، اعضائے رئیسہ کی کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے۔ مردوں اور خواتین دونوں میں اعصابی کمزوری ہے، ریشے والا مزاج ہے، تو یہ بے ضرر سا نسخہ ہے، کوئی بھی خاتون گھریلو اس کو بنا سکتی ہے۔ یہ 1 گولی روزانہ آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت لے لیں۔ اگر کسی بندے کو بہت زیادہ کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے، اعصابی کمزوری ہے، تو پھر یہ 1 گولی صبح 1 گولی شام جو ہے یہ کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم 2 قدم چلتے ہیں تو ہمارا سانس پھول جاتا ہے، اعصاب جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں، ہر وقت تھکن رہتی ہے، جسمانی دردیں رہتی ہیں، لو بلڈ پریشر رہتا ہے، زندگی جو ہے وہ عذاب بن گئی ہے۔ اس نسخہ کو چند روز استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئی جان، ایک نئی جوانی جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ زعفران خالص ہو تو پھر یہ نسخہ کام کرے گا۔ ضرورت کے مطابق اس نسخہ کو آپ 8 دن، 10 دن، 15 دن، 1 ماہ، 1.5 ماہ بھی استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں۔ مقوی اعضائے رئیسہ ہے، یہ دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے، دل کو بھی طاقت دیتا ہے، جگر کو بھی طاقت دیتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پوری باڈی کو طاقت دیتا ہے، مثانے کو طاقت دیتا ہے۔ غرضے کے اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور ہر 2 جنس مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مجرب چیز ہے۔ اس کے استعمال کے دوران تھوڑا دیسی گھی استعمال کریں، دودھ استعمال کریں، مقویات استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی جو بھی اس نسخہ کو استعمال کرے گا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو حد سے زیادہ کمزور مریض ہیں وہ اگر وہ مردانہ طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ اس کی مقدار خوراک بڑھا بھی سکتے ہیں، اور جو عام نارمل لوگ صرف جنرل ٹونک کے طور پر اس کو لینا چاہتے ہیں وہ صرف 1 گولی روزانہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی وہ دیکھیں گے کہ ان کا موڈ اور مزاج ہی اور ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔